نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک آسان سا عمل ذکر کرنے لگا ہوں، جو آدمی اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا وہ اللہ جل شانہ کا مقرب بن جائے گا، اللہ جل شانہ کے نزدیک ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل گزرے ہیں، ان کا واقعہ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اپنے ساتھ کسی کو مہمان کو بٹھا نہ لیں، یعنی کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے کہ کوئی مہمان ملے میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ شام تک انتظار کرتے رہے، کوئی مہمان نہیں ملا۔ گھر کے اندر آئے تو دیکھا ایک آدمی گھر کے سین کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فلاں، تو میرے گھر کے اندر کس کی اجازت سے آیا ہے؟ یہ گھر کا مالک میں ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس گھر کا جو حقیقی مالک ہے نا، اس کی اجازت سے میں آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حقیقی مالک تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے، یہ تو آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ میں دنیا کے اندر اس لیے آیا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے کہ اس کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ میں نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، یعنی پکا دوست بنا لیا ہے اس کو میں خوشخبری سنانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ مجھے بھی بتا دو کہ وہ کون آدمی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا تو میں اس کے پاس جاؤں گا اس کو ملنے کے لیے، اس سے ضرور میں ملاقات کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ وہ اللہ جل شانہ کا جو خلیل ہے وہ آپ خود ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کس وجہ سے، میرا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ہر وقت کسی کو دیتے رہتے ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس عمل کی وجہ سے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا ہے، یعنی آپ کو اپنا پکا دوست بنا لیا ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، تو اس کے بعد سے ان کے دل کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ ان کے دل کے اندر ایسی آواز آتی تھی، دور سے کھڑے ہوئے آدمی کو آواز محسوس ہوتی ہے جیسے پرندہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہو تو اس کے پروں کی آواز آتی ہے، ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر آواز آتی تھی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو یہ آسان سا عمل ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم قریبی بن جائیں، اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنا دوست بنائے، اللہ جل شانہ ہمارے بھی نزدیک ہو جائے، تو اس کا عمل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوستوں کو کھانا کھلائیں، مہمان والے گھر میں آ جائے یا کوئی مسافر آ جائے، جو بھی آیا جائے اس کو کھانا کھلائیں، کسی سے کچھ مانگے نہ، ہمیشہ دینے کا جذبہ ہو۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو اللہ جل شانہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ہمیشہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ جل شانہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔